مجھے ایک ویڈیو دکھائی انہوں نے، شام کا ایک جوڑا یعنی میاں بیوی اور ان کی بیٹی بھی ساتھ ہے، وہ امریکہ میں پناہ لی ہے، وہ امریکہ کا ایک ڈاکٹر ہے، ہنڈا وہ ہنڈی ہے، بڑا انسانیت دوست، یعنی پہلے شام نو وہ جاڑ دیں پھر شام نو جا کے ڈبل روٹیاں دے دیں بچوں، یہ بڑے انسانیت ہیں۔ پہلے بم برسان دیں، پہلے لوگوں کے گھر اجاڑ دیں، پھر جا کے افغانستان دی دوبارہ تعمیر نو کر دیں۔ یہ کتنا ہے فرنگی جڑا ہے، کتنا عجیب ہنڈا ہے۔ اقبال ایویں نہیں رویا، کہنے لگا نا 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 توبہ 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 نقطہ گو نمی گنجت در سخن یک جہاں شوب یک گیتی فتن، کہندا توبہ توبہ۔ اقبال کہندا اتھے جڑے فتنے سوچے جاندے وہ لکھنے چ نہیں آ سکتے، لیکن یک جہاں شوب یک گیتی فتن، اقبال کہندا اتھے جڑے فتنے سوچے جاندے نا پوری دنیا نو تے بالا اور سارے جہان نو فتنے وچ مبتلا کر دے تے اتھے جڑے فتنے سوچے جان۔ پہلے اجاڑ دے پھر شام دے بچیاں تے بچیاں نو پناہ دے دیں، پہلے اجاڑ دیں انہاں دے گھر۔ بھائی پہلے جو اپنے گھراں وچ بیٹھے سن روٹی کھا رہے سن اتھے بم تسی کیوں مارے؟ یہ فرنگی ہے، یہ فرنگی ہے۔ فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال تو روندے روندے گیا، اجے تک قوم 72 سال بعد بھی نہیں اٹھی۔ اقبال نو نصاب وچوں کڈ دیتا وے، تے غیرت دیاں گلاں کردا، اے تے شرم دیاں گلاں کردا، اے تے شاہیناں دیاں گلاں کردا، اے تے کوے دی گل ہی کوئی نہیں کردا، ہاں جی اے تے اسلام دی گل کردا۔ ہس دین مصطفیٰ دین حیات، کہندا اگر زندہ رہنا چاہنا تو وہ دین مصطفیٰ ہے۔ ہاں وہ شامی جوڑا، اس کو جناب بچی کو مجھے انہوں نے ویڈیو دکھائی، میں نے دیکھا وہ ڈاکٹر بڑے ہنس ہنس کے کہہ رہا اچھا اچھا اچھا، وہ بچی انگلش بولتی ہے، اس کے ماں باپ کو انگلش نہیں آتی، پھر وہ اس سے انگلش میں بات کرتا ہے، وہ بچی اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہے، کرتے کرتے کہتا ہے ہم نے تمہیں پناہ دے دی۔ پھر سوال ذرا سنیں وہ کیا کرتا ہے، یعنی وہ فرنگی اسلام کو چوٹ نہ لگائے اور اسلام کو اپنا وہ ہدف تنقید نہ بنائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اب ہم نے تو آپ کو پناہ دے دی، آپ شام رہنا پسند کریں گی یا امریکہ میں رہنا پسند کریں گی؟ اس نے کہا نہیں نہیں ہم امریکہ رہنا پسند کریں۔ اب اس نے بدلہ کیا لیا؟ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب مدائن فتح ہو گیا نا اور مسلمانوں نے وہاں ٹیکس لے لیا صحابہ نے، اور عیسائی رعایا بن کے رہنے لگے، ادھر جنگ قادسیہ میں بڑا مسئلہ بن گیا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مدائن خالی کر دو، ساری فوجیں یہاں سے نکل کر قادسیہ چلی جائیں۔ اب جب مدائن ہو گیا خالی اور صحابہ نے لے لیا تھا ان سے جزیہ، تو جب صحابہ جانے لگے نا وہاں سے تو صحابہ نے ان کا سارا وہ ٹیکس ان کو جب واپس کیا نا تو عیسائی رعایا کھڑی ہو گئی ایسے دامن پھیلا کر، انہوں نے کہا ان کی عیسائی فوجیں داخل ہو رہی تھی مدائن میں اور مسلمان فوج وہاں سے نکل رہی تھی، تو عیسائی اپنے اس طرح دامن لے کر کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا اللہ، انہوں نے ہم مذہب داخل ہو رہے سن اور مسلمان نکل رہے تھے، تو عیسائی دعا کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ اینا فرشتے نو پھر واپس لے آوی۔ اب یہ انہوں نے وہ بدلہ لیا کہ ایک وقت وہ تھا کہ ہماری عیسائی تمہاری رعایا میں رہنا پسند کرتے تھے، آج وہ وقت آیا کہ تمہارے مسلمان ہمارے رعایا میں رہنا پسند کر۔ صدیاں بعد انہوں نے وہ یاد ہے گلاں، ہاں جی وہ مدائن والی بات کا بدلہ لینا چاہتا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور تم کہاں کھڑے ہو۔ ایک وقت وہ تھا کہ وہ کہنے لگے جو عیسائی آ رہے تھے نا، تو عیسائی کہہ رہے تھے یہ جو ہمارے مذہب والے لوگ آ رہے ہیں یہ تو ہمارے گھروں کو بھی لوٹ لیتے ہیں، یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں جو پیسہ لیے وہ بھی واپس دے کر جا رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات تھی۔ ہاں جی جب میں پیچھے کی طرف تو اے لوٹ اے گردش ایام، اپنی تاریخ پڑھو، اپنے اسلام دی کوئی گل کرو، خدا دے بندے ہو، قبراں میں جو دوبارہ ہن خالد بن ولید نہیں آنا، شہاب الدین غوری نہیں آنا، محمود غزنوی نہیں آنا، نور الدین نہیں آنا، صلاح الدین نہیں آنا، طارق بن زیاد نہیں آنا، التمش کوئی نہیں آنا، اے تسی اٹھنا ہے، تسی ہی انہاں دی کوئی راہ پکڑ کے تے جا کے کفر نو کہنا نہیں 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 نہیں، ابھی اسلام کے چاہنے والے ختم نہیں ہوئے، محمد بن قاسم کے وارث دوبارہ آ گئے، نور الدین زنگی جیسے عاشق رسول دوبارہ آ گئے، صلاح الدین جیسے مجاہد دوبارہ آ گئے، التمش جیسا نیک حکمران دوبارہ پھر آ گیا، شہاب الدین غوری جیسا اسلام پسند پھر آ گیا۔ انشاءاللہ پاکستان میں یہ باتیں ہونی ہیں۔ آپ اپنے عزائم بلند رکھیں، ہاں لبیک لبیک کے ساتھ آپ کھڑے ہو، سمجھ آئی بات؟ ہاں لبیک کے ساتھ کھڑے ہو،
ہمارے لوگ یہ لوگ کہتے ہیں جی کیسے حالات ہوں گے. میں آپ کو آخری بات کر کے نا ختم کرنا چاہتا ہوں. فتح مکہ والے دن مشرکین نو پتہ سی حضور دا راستہ نہیں روکیا جا سکتا, لیکن اس دن بھی انہاں حضور دا راہ روکیا. تسی کی سمجھتے ہو بھائی دین ایویں آ جانا ہے؟ راستہ تہاڈا آخر وقت تک رکنا ہے, لیکن تہاڈے عزائم ہونے چاہیے اے راستے جیسی رکن والے نہیں, اسی تے منزل تے پہنچن والے ہیں جناب. اے تہاڈا کام ہونا چاہیے. راستہ تو اس دن بھی روکا. حضور جنت المعلا کی طرف سے تشریف لا رہے تھے فاتحانہ انداز میں, اور خالد بن ولید جو ہے وہ اس طرف سے تشریف لا رہے تھے. جب حضور ادھر تشریف لا رہے نا اونٹنی پر حضور سوار تھے, یہ بلڈنگ عمارتیں تو تھی نہیں. حضور نے دیکھا وہ ادھر سے تلواریں چمک رہی ہیں. حضور نے فرمایا کیا ہو رہا ہے, کون لڑ رہا ہے؟ کہا جی خالد بن ولید لڑ رہا ہے. فرمایا جا کر کہو کہ تلوار رکھ دے. وہ صحابی جو گئے نا انہوں نے کہا, حضور نے فرمایا تلوار چلا دو. خالد بن ولید ایک کو تلوار نال ہی بندے انہوں نے وڈ دیتے, وہ سارے نس گئے. جدو حضور فرمایا میں تو کیا تلوار رکھ دے, تساں کیویں کیا تلوار چلاؤ؟ انہوں نے کہا جی میں تو انہوں نے آگے کیا تلوار چلاؤ. حضور نے انہوں صحابی نو بلایا, فرمایا تسی کہ میں تو کسی تلوار رکھ دو, تسی کیا چلا دو؟ انہوں نے کہا حضور میں جدو جا رہے سی رستے میں ایک بندہ ملیا جہاں سر جڑا آسمان تک بلند سی, فرشتہ سی نا. انہوں نے کہا اے گل نہیں کرنی, اے گل کرنی. حضور مسکرا پہ فرمایا اچھا رب جو چاہتا ہے وہ جو کرتا ہے. فرمایا بدعود والے دن میں کیا سی نا میرے ڈھائے چڑھ گئے تو میں انہوں مار دینا ہے, تو آج وہ میرے منہ مبارک سے نکلی ہوئی بات رب نے پوری فرما دی. بس یہ ہے بات. مانا یہ ہے کہ فتح مکہ والے دن بھی حضور دا راہ روکیا گیا. دین تسی یہ نہ سمجھنا کہ جناب لوگ کہیں گے لو جناب حضرت صاحب ماشاءاللہ سویرے نظام مصطفیٰ ہے, اینج نہیں ہونا. ہاں جی بڑی بڑی دنیا اس راہ دی اندر رکاوٹ ہے. ظاہر از غمیں دین درد مند باطن اشچوں دیریاں زنار بند.